چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے رنگ برنگے موتی جس سیب میں چھپے ہوتے ہیں، دنیا اسے دل کے نام سے بلاتی ہے۔ اور کیسا دلچسپ جہان ہے اس دل کا، جو بس ایک ہی محور کے گرد گھومتا، بنا اکتائے، بنا تھکے، بس اسی میں جیے چلا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات ہر دل پہ لاگو نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے گہرے اور سنہرے خیالات ان دنوں مومن احمد کی کیفیات کے خوب ترجمان تھے۔ آفس سے واپسی پر ایلیا اسے کمرے میں منتظر ملتی تھی، اس کی چیزیں سمیٹتے، ساتھ ساتھ دن بھر کا حال احوال سناتی، اور وہ باتوں کے دوران اس کی آس پاس موجودگی سے کتنی تسکین محسوس کرتا تھا، یہ صرف اس جیسا دن بھر کا تھکا ہارا اور محبت کا مارا ہی سمجھ سکتا تھا۔ مومن اس وقت سستی سے بیڈ پر لیٹا اس کی اس ایک جھلک کو بار بار تصور میں لا رہا تھا جو کچن میں جھانکنے پر دکھائی دی تھی۔ نیلا اور سفید پرنٹ پہنے، وہ گیلے کھلے بالوں کے ساتھ سخت مصروف سی صرف اس سے کھانے کا پوچھ پائی، لیکن کھانا آج وہ کھا کر آیا تھا تو معذرت کر کے اندر آ گیا۔ خیال تھا کہ ابھی وہ پیچھے پیچھے کمرے میں آ جائے گی، لیکن چینج وغیرہ کرنے کے بعد بھی وہ بڑی دیر تک اس کی راہ دیکھتا رہا، پر وہ کاموں سے فارغ نہیں ہوئی۔ وہ تو امی سے پتہ چلا کہ آج اس کی کوئی دوست اس سے ملنے آ رہی ہے، اس لیے وہ مصروف ہے۔ امی کچھ دیر اس کے ساتھ حال احوال کرتی رہیں، پھر ریبا کو لیے چلی گئیں۔ آبی وہیں بیڈ پر سویا ہوا تھا، لیکن اب ہلکا سا کس مساتے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اب منہ بسورے سر گھما گھما کر ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ آج تو ہمارے ساتھ گزارا کرو پارٹنر، مومن نے مسکرا کر اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ میری مسز اور تمہاری ماں کے پاس آج ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ماما، اس نے ہونٹ لٹکائے۔ باپ کے چاؤ بھی دل پر اثر نہیں کر رہے تھے۔ وہ اسے بازو پہ اٹھائے باہر آ گیا۔ کچن میں جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا تو آبی برآمدے میں رکھی واکر کی طرف ہمکنے لگا۔ مومن نے اسے واکر میں بٹھایا تو پیچھے کمرے سے اجنبی نسوانی آواز سنائی دینے لگی۔ مومن سمجھ گیا کہ ایلیا کی مہمان آ چکی ہے، اس لیے اندر جانے کا ارادہ موقوف کرتے آبی کے قریب وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے ماشاءاللہ، یہ تو بڑی شرارتی ہو گئی۔ ستارہ نے صوفے پر بیٹھی ریبا کو ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تو بہت ننھے منھے دیکھے تھے، تم آتی ہی اتنی مدت بعد ہو۔ ایلیا نے فروٹ چاٹ اور کٹلٹس وغیرہ سامنے رکھتے شکوہ بھری نظر ستارہ پر ڈالی۔ اس کا کالج کا چھوٹا ساری سہیلیاں بھی جیسے چھوڑ گئی تھیں۔ ستارہ البتہ باقیوں سے نہ صرف الگ تھی، بلکہ ایلیا کی سب سے قریبی اور پرانی دوست بھی وہی تھی۔ وہ تحریم کی وفات پر افسوس کرنے بھی آئی تھی، اور جب اسے ایلیا اور مومن کی شادی کا پتہ چلا تب بھی بھاگی چلی آئی تھی۔ میں تو پھر بھی آ جاتی ہوں، پر تمہارے پیروں کی مہندی تو 7-8 ماہ گزر جانے پر بھی سوکھی نہیں۔ یار یہ بچے فرصت کہاں دیتے ہیں، لیکن اب فرصت نکالنی پڑے گی۔ اس نے پرس میں سے ایک کارڈ نکال کر سامنے لہرایا تو ایلیا نے جھپٹ کر کارڈ چھینا۔ واؤ، تمہاری شادی طے ہو گئی؟ وہ فوراً ہی کھول کر دیکھنے لگی۔ جی ہاں، شادی ریڈی ہے، اور سن لو کہ میں بالکل کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں آنا ہی ہوگا۔ ہاں بھائی، آؤں گی، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاؤں گی، اور اپنے ان کو بھی لانا پڑے گا۔ ستارہ نے یاد دلایا تو ایلیا بس ہلکا سا مسکرا دی۔ یار مت پوچھو میں فصیح کو تم دونوں سے ملوانے کے لیے کتنی ایکسائٹیڈ ہوں۔ ہیں؟ کیوں؟ ایلیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں نا، اب کہنے کو تو ہماری بھی پسند کی شادی ہے، لیکن یار جو ملاپ قدرت نے تم دونوں کا کیا ہے اس کے تو کیا ہی کہنے۔ چپ رہو پاگل، ایلیا نے اس کے کندھے پہ تھپڑ مار کر خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ نہیں یار، ایسا واقعی بہت کم ہوتا ہے۔ بس بھی کرو، لو یہ چاٹ کھاؤ۔ ایلیا نے اسے پھر لگام لگانے کی کوشش کی۔ اچھا ویسے مومن بھائی کے کیا تاثرات تھے جب ان کو پتہ چلا کہ مومن کا ہاتھ رکا اور کان بڑے بے اختیار ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ چپ کرو ستارہ، ایلیا سچ مچ پریشان ہو گئی۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی، پھر مومن بھی گھر پر تھے، اگر انہوں نے سن لیا تو کیسی ڈرامائی سچویشن ہوگی ایلا، جب تم نے مومن بھائی کو بتایا ہوگا کہ ٹیپ چپکا دوں گی میں تمہارے منہ پر۔ ایلیا نے پھر اس کی بات کاٹی اور مومن کا تجسس بھی اپنے عروج کو پہنچنے لگا۔ آخر اس کے متعلق ایسی کیا بات تھی جو ایلیا مکمل سننے ہی نہ دے رہی تھی۔ اچھا پلیز ایک بار بتاؤ نا، مومن بھائی تو بالکل ہی پگھل گئے ہوں گے جب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ وہی تمہارا پہلا پیار اور تمہاری آخری محبت ہے۔ ستارہ کی شوخی میں کوئی کمی نہ آ رہی تھی۔ اس نے بالآخر اپنی بات کہہ کر ہی دم لیا۔ ایلیا تو بس ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی، پر کمرے کے باہر بیٹھے مومن کا دل
ایک ایسے ٹین ایجر کی طرح اپنی جگہ سے سرکا جس کے لیے پیار کا پہلا ریشمی احساس ایک خوبصورت دھن یا سروں کے تار جیسا دل پہ پڑتا ہے۔ دماغ سوچنا سمجھنا چھوڑ جاتا ہے۔ ہونٹ ایک مستقل مسکان لیے چہرے کو شگفتہ اور شاداب بنا دیتے ہیں۔ جس نے کیا کہا، کون قریب سے گزرا، کچھ ادراک نہیں ہوتا۔ دھرتی ایک خلا بن جاتی ہے کہ جس پہ پاؤں دھرنے پر زمین کی محسوسات ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی عابس کو بازوؤں پہ اٹھائے وہاں سے نکلا تو بجائے پھپھو کے گھر جانے کے ڈھلان اترتا، گھاس کے کتوں سے ہوتا عین سڑک کے کنارے آ پہنچا۔ کسی کار کے تیز ہارن نے چونکنے پر مجبور کیا تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ بے دھیانی میں گھر سے کتنے میٹر دور آ کھڑا ہوا تھا۔ جھیم کر عابس کو دیکھا جو اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ مومن نے پیار سے اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑی۔ تمہارا باپ تو کام سے گیا یار۔ وسیلہ جس بیماری انٹر میٹامورفوسس کا شکار ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ تو سر پہ چوٹ لگنا ہی بنی، لیکن اب جب کہ وہ چند کرداروں کو ایک دوسرے سے مکس کر ہی بیٹھی ہے تو اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم پورا خیال رکھیں گے تانیہ، اور اس معاملے میں جو تمہاری ہدایات ہوں گی ہم ان پر ہی عمل کریں گے۔ رمشا نے جواب دیتے تائید کے انداز میں مومن اور منصب کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، تم ہم سب سے بہتر سمجھتی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ منصب نے سر ہلاتے تانیہ کو دیکھا۔ اگر میں رضوانہ آنٹی، ایلیا یا نصرت آنٹی کو گاہے بگاہے وسیلہ کے کمرے میں بھیج کر اپنا مطلب نکلوانے کی کوشش کروں گی تو یہ وسیلہ کی طبیعت سے کھیلنا ہو جائے گا، اور مجھے یہ حل ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس لیے تم بس اتنا کرنا کہ کسی وقت جب رضوانہ آنٹی باہر لان میں بیٹھی ہوں، تم کھڑکی میں کسی طرح وسیلہ کو لے آنا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ مجھے بھی یہ عورت بہت عجیب لگتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ان دو تین عورتوں سے کیسے بچا جائے۔ اب بظاہر تو یہ بات گھر کی تینوں عورتوں کے خلاف جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کی فی الحال مطلق پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ جب تک وسیلہ کا ذہن اس بیماری کے زیر اثر ہے اس نے ان کو غلط ہی سمجھنا ہے۔ جب ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہر کردار واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا، لیکن اس دوران یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کیا سمجھ کر ان سے ڈرتی ہے۔ ہاں، اور وسیلہ کا بیان ہمارے اندازوں سے کہیں بڑھ کر اہم ہے۔ جب تک وہ اپنے ڈر کی وجہ خود نہیں بتاتی ہم صرف مفروضوں پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دادی جو اب سے پہلے حویلی میں رہتی تھیں وہ اس سب کے متعلق کیا کہتی ہیں۔ مومن نے کسی قدر الجھے انداز میں استفسار کیا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ اگلے ہی روز ارحم اور وسیلہ کے چترال روانہ ہونے کی جب انہیں اطلاع دی گئی وہ تب بھی بہت پریشان ہو گئی تھیں، لیکن سوائے پریشان ہونے کے وہ اور کیا کر سکتی تھیں۔ نہ ان کے پاس موبائل فون ہے، نہ کسی سے ملنا جلنا، وہ بس وسیلہ کی خیریت کی دعا کرتی رہتی تھیں۔ ہاں البتہ وسیلہ کے سر پر پنکھا گرنے کے معاملے میں وہ کافی شکوک کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے جو کچھ دیکھا انہیں لگتا ہے کہ یہ اس کی ساس کی غلط بیانی ہے۔ مومن نے تانیہ کی طرف دیکھا جو کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میری کچھ دن پہلے وسیلہ کے نیورو سرجن سے بات ہوئی، وہ وسیلہ کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہمیں وسیلہ کے لیے اپوائنٹمنٹ لے لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں لے جاؤں گا، اور آپ مناسب سمجھیں تو رمشا بھی ساتھ چلی جائے۔ صحیح ہے، اس طرح وسیلہ بھی اچھا محسوس کرے گی، کیونکہ ہم دونوں کے ساتھ وہ بہت کمفرٹیبل رہتی ہے۔ میں پھر اپوائنٹمنٹ لے لیتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو منصب بھی اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سوچا خود ہی اسے گھر چھوڑ آئے۔ دونوں گھر کی بیرونی ڈھلان سے پیدل ہی اترنے لگے۔ وہ کھڑکی میں آ کر یوں ہی باہر کا نظارہ کرتی وسیلہ کے لیے یہ ایک تکلیف دہ احساس تھا۔ نہ جانے منصب کا ڈاکٹر تانیہ سے بات کرنا اسے کبھی اچھا کیوں نہیں لگا تھا۔ اوے بدماشوں، کیوں میری بیوی کو تنگ کر رہے ہو؟ ہاں؟ مومن نے ٹی وی آف کر کے ریموٹ پھینکا اور بچوں کی طرف آ گیا۔ ایلیا نے ان کے آگے رنگ برنگے کئی کھلونے پھیلا رکھے تھے، لیکن وہ دونوں ایک ہی بلو کار کے لیے جھگڑ رہے تھے، اور بالآخر آبی اسے ریبا سے چھیننے میں کامیاب ہو گیا تو ریبا نے چلانا شروع کر دیا۔ ایلیا کا سمجھانا بجھانا، نرمی سختی کچھ بھی کام نہ آ رہی تھی۔ وہ بیچاری اب سر ہاتھوں پہ گرائے سخت عاجز بیٹھی تھی۔ مومن نے ایک مسکراتی نظر اس کے اجڑے حلیے پر ڈالی اور خود بھی نیچے میٹرس پر اس کے بالکل قریب آ بیٹھا۔ آئندہ ان کے کھلونے ایک ہی کلر کے لیا کریں، ریبا کو اپنی یلو کار اچھی نہیں لگتی۔ ایلیا اس کے قریب بیٹھنے پر نروس ہوئی، پر اس کا اثر کچھ اس طرح کم کرنے کی کوشش کی کہ تیز تیز بولنا شروع کر دیا۔ مومن نے اس کی گھبراہٹ کو بڑی خاموشی سے جانچا اور اسے تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس خاموشی کو طویل کیا۔
وہ اس وقت بغور ایلیا کو دیکھے جا رہا تھا، جس پر ایلیا نے گھبرا کر کھلونے سمیٹنا شروع کر دیے۔ آپ ہی سنبھالیے اپنے بچوں کو، وہ اب کھسکنے لگی تھی، لیکن مومن نے اس کا بازو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ جو اٹھنے ہی لگی تھی دھپ سے دوبارہ زمین پر بیٹھ گئی۔ بس صرف میرے بچے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ایلیا نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا، وہ اسے اس کی بات یاد دلا رہا تھا۔ جملے نہ پکڑا کریں، ایلیا نے منہ بسورتے شکوہ کیا۔ جملے بہت قیمتی ہوتے ہیں، دل میں اتر جاتے ہیں۔ اسے اچانک کچھ بڑی شدت سے یاد آیا، تمہارا پہلا پیار، تمہاری آخری محبت ہے۔ مومن نے دل کو نئے سرے سے ڈوبتا محسوس کیا۔ معلوم نہیں اس ایک جملے میں کیسا نشہ تھا کہ جب بھی یاد آتا ہر بار ایک نیا جادو، نیا اثر پیدا کرتا۔ اس نے بامشکل خود کو حال میں حاضر کیا، وہ حال جہاں اس کی جان من اس کے بہت پاس بیٹھی تھی۔ ایلیا نے اپنے بازو کو ہلکا سا کھینچ کر مومن کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ مومن نے اس کے بیٹھ جانے کے باوجود اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ میں یہاں آیا تو تم جا رہی ہو، کیوں؟ وہ اس کے کان میں پھر آہستہ سے بول رہا تھا۔ ایلیا نے بند آنکھوں سے آواز کے اس سحر کو رگ و جان میں پھیلتا محسوس کیا۔ مومن کی آواز جب بھی کان کے قریب سنائی دی، ایلیا کو من پگھلتا سا محسوس ہوا۔ مجھے لگا آپ بچوں کو بہلانے آئے ہیں، وہ نیچے دیکھتے وضاحت دینے لگی۔ میں تو اپنے آپ کو بہلانے آیا ہوں، تمہاری موجودگی سے، تمہاری باتوں سے۔ اور کتنی ظالم ہو تم۔ میں؟ اس نے دبا دبا احتجاج کیا۔ میں ظالم لگتی ہوں آپ کو؟ حلفیہ کہتا ہوں بھائی کہ بہت ظالم، بے حس اور بہت سخت دل ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہتا گیا، اور ایلیا نے منہ پھلائے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ مجھے تو ہر کوئی اتنا نرم دل کہتا ہے، امی کہتی ہیں دل نہیں پگھلا ہوا موم ہے اس کے اندر، لیکن اب میں بتاؤں گا سب کو کہ کیسی سنگ دل سے پالا پڑا ہے میرا۔ اس نے کوہنی میٹرس پر ٹکا کر ہتھیلی کن پٹی کے نیچے رکھی اور نیم دراز ہوتے شرارت سے ایلیا کو دیکھنے لگا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ ارے بھائی یہی تو مسئلہ ہے کہ کچھ کہتی ہی نہیں ہو، اور کیا سننا ہے آپ کو؟ اب چونکہ وہ دور چلی گئی تھی تو خود بھی لطافت سے باتوں میں حصہ لینے لگی۔ وہی جو کب سے تمہارے دل میں ہے، اس نے بڑی سہولت سے کہہ دیا، پر اس مرتبہ ایلیا بری طرح چونکی، پھر گڑبڑا کر کھلونے لیے چھوٹے کمرے میں گھس گئی۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ مومن نے کیا کہہ دیا تھا؟ ان کو کیسے پتا میرے دل کا؟ کوئی اور بات ہوگی۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح کھلونے ہاتھ میں لیے مخمسے کا شکار کھڑی رہی۔ مومن نے کچھ دیر تو اس کی واپسی کی راہ دیکھی، پھر ریبا کو اٹھائے خود ہی چھوٹے کمرے میں آ گیا۔ میں تو سمجھا سو گئی یہاں، وہ اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ میں سوچ رہی تھی کہ بچے بہت شرارتی ہو گئے ہیں، رات کو آپ ڈسٹرب ہوتے ہوں گے، اس لیے انہیں یہاں واپس لے آتے ہیں۔ اس نے کھلونے الماری میں رکھتے یوں ہی بات اڑا دی، حالانکہ وہ اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی، اور نہ ہی ایسا کوئی خاص ارادہ تھا یہاں واپسی کا، لیکن بوکھلا کر خواہ ہی بولنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی اسے پورا یقین تھا کہ مومن ان سب کو یہاں چھوٹے کمرے میں واپس نہیں آنے دے گا۔ اسے بھی عادت، ہاں بالکل، اب تو واپس آ سکتے ہیں۔ مومن نے اس کی سوچ کے برخلاف فوراً ہی حامی بھری تو ایلیا کا دل ایک دم ہی مایوسی میں ڈوبا۔ مومن سے اس جواب کی وہ ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ اچھا، اس کا لہجہ بنا سوچے سوالیہ سا ہو گیا۔ ہاں، وہ جواب دے کر جانچنے کے انداز میں کمرے کو دیکھنے لگا، پھر ریبا کو اس کے حوالے کر کے بچوں کے کوٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یار ابھی یہ کوٹ اتنے بڑے ہیں کہ یہ دونوں آرام سے ان میں سو سکتے ہیں، اور یہ دیکھو، اس نے دو ہک کھول کر دونوں کوٹ کی پائنی کی طرف والی سائڈیں نیچے اتار لی۔ اب ان کے باہر نکلنے کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، یہ پیروں والی سائڈ سے خود ہی نیچے اتر آئیں گے۔ اور اس نے اسی وقت ہی ایک کوٹ دیوار کے ساتھ لگا کر دوسرا اس کے ساتھ ملا لیا اور بچی ہوئی جگہ پر چھوٹی میز فکس کر دی۔ لو، اب ان کے کسی بھی سم سے گرنے کا کوئی چانس نہیں۔ جی، وہ از حد آزردہ سی بس یہی کہہ پائی۔ مومن نے اس کے جذبات کو بالکل ہی نہیں سمجھا تھا۔ ہاں لیکن ابھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کل آرام سے صفائی وغیرہ کروا کے یہاں شفٹ ہو سکتے ہو۔ جی میں سمجھ گئی۔ وہ ریبا کو لیے فوراً ہی باہر نکل گئی۔ مومن ان سب کی موجودگی سے ضرور تنگ آ چکے تھے۔ کیسے تو خوش ہو رہے تھے، اب آرام سے پوری رات سوئیں گے، نہ بچوں کا شور شرابہ، نہ میری کھٹ پٹ۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، مجھے کیوں اتنا درد ہو رہا ہے؟ ان کی درد سری تھوڑی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر منتیں تو میں نے کی تھیں کہ بچوں کی خاطر میرا پروپوزل قبول کر لیں۔ اب اس حیثیت، اس مقام میں بدلاؤ تھوڑی نہ آ سکتا ہے، اور یہ دل لگی کی باتیں تو ضرور اپنی وقت گزاری کے لیے کرتے ہیں،
اب جب تک کوئی باقاعدہ بندوبست نہیں ہو جاتا صاحب کی تیسری بیوی کا، مجھ سے ہی ہنسی مذاق جاری رکھیں گے۔ میں تو ہوں ہی اسٹیپنی، ان کے لیے بھی، ان کی اولاد کے لیے بھی، اور وہ تیسری آ کر ان پہ بھی قابض ہو جائے گی۔ اور میری حیثیت ایک دایا کی ہے، اور دایا کو کوئی کب تک ساتھ رکھتا ہے۔ وہ اپنی ڈبڈبائی آنکھوں کا پانی چھپانے کے لیے غصے سے لائٹ آف کر کے میٹرس پر آ لیٹی اور بچوں کو تھپتھپانے لگی۔ سوچو نے تو اب آدھی رات تک یوں ہی اس کے اندر ادھم مچانا تھا۔ مایوسی اور غصے کا غلبہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اسے ساری اچھی باتیں بھولنے لگیں۔ یاد رہ گیا تھا تو بس وہ پرانا مومن جسے کبھی اس کے جذبات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی اس نے یہی کیا تھا، بنا ان کے جذبات کی پرواہ کیے پھر سے دوسرے کمرے کی طرف اکیلا دھکیل دیا تھا۔ میرا ضمیر مجھے کبھی سکون نہیں لینے دیتا۔ اگر میں خود کو وسیلہ کی ایسی حالت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں تو آپ بھی مان لیں یہ بات۔ منصب آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ رضوانہ اس کی پشت پر کھڑی اس کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھیں۔ وہ بڑے دنوں سے دیکھ رہی تھیں کہ منصب اپنا خیال بالکل نہیں رکھتا تھا، اور آج اسے زبردستی تیل لگوانے بٹھا لیا تھا۔ مانوں گی بھی نہیں، کیونکہ میں بھی تو حیثیت اور مرتبے کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ تمہیں منشی کا بیٹا سمجھنے پر میں نے ناپسندیدگی محسوس کی تھی، اور جیسے ہی تم نے پرپوزل ٹھکرایا میں نے فوراً بنا سوچے ارحم کا رشتہ قبول کر لیا۔ لیکن اگر میں ارحم کے پریشر میں نہ آتا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ مصر تھا۔ رضوانہ نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر کھینچا۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ بہت شوق ہو رہا ہے جرم قبول کرنے کا، لگتا ہے پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ جب تک وسیلہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں خوش نہیں ہو سکتا امی۔ وہ افسردہ سا سیدھا ہو بیٹھا۔ اچھا بلا وجہ خود کو اذیت میں نہ ڈالو، وسیلہ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ وہ ایک آہ بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا آپ آرام کریں، مجھے بھی نیند آئی ہے۔ وہ ماں کو پیار کرتے موبائل اٹھا کر باہر نکل آیا، لیکن 2 قدم آگے آتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ وسیلہ، آپ؟ منصب نے نیم تاریک کوریڈور میں وسیلہ کو کھڑے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ میں شاید غلط سائٹ پر آ گئی، مجھے کچن میں جانا تھا۔ وہ ہاتھ میں خالی گلاس لیے گھبرائی ہوئی سی کھڑی تھی۔ بات منصب کی سمجھ میں آ گئی، اس کو کچن کا راستہ بھول گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، آئیے میں لے جاتا ہوں۔ اس نے ایک طرف کو اشارہ کیا اور آہستہ روی سے چلنے لگا۔ کمرے میں پانی تو موجود ہونا چاہیے، اور رمشا، اسے خیال آیا تو وسیلہ کی طرف دیکھا، اور وہ جو چور نگاہوں سے اسی کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، گھبرا کر نظر ہٹا لی۔ جی وہ سو گئی ہے۔ ایک تو نیند بہت آتی ہے اس لڑکی کو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو وسیلہ کا دل چاہا کہ اس سے کہے، آپ مسکراتے ہوئے جتنے اچھے لگتے ہیں اتنا ہی کم مسکراتے ہیں۔ لائیں میں پانی بھر دوں۔ منصب اس سے گلاس لیے کچن کے اندر چلا گیا، اور کچھ دیر میں واپس آ کر گلاس اس کے ہاتھ میں دیا۔ آپ ان آنٹی کے کمرے میں گئے تھے؟ وسیلہ نے انگلی سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے نزدیک تو منصب اس گھر میں ایک کرائے دار تھا، پھر وہ عورت۔ ہاں، منصب نے بات سنبھالنے کے لیے کچھ وقت لیا۔ وہ میں ان سے کرائے کے متعلق کچھ بات کرنے گیا تھا۔ ڈیوٹی ٹائم بہت زیادہ ہے نا میرا، دن کو وقت ہی نہیں ملتا۔ ویسے کافی سخت مزاج خاتون ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ منصب نے ہنس کر جملہ جوڑتے وسیلہ کے تاثرات دیکھے تو وہ بھی ایک دم خوش دکھائی دینے لگی۔ اس عورت کے متعلق اس کے جو خیالات تھے، منصب ایک طرح سے ان کی تائید کر رہا تھا۔ وہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی۔ جی، اور اس سے ذرا بچ کر رہا کریں، یہ تہہ خانے میں بھی بند کر دیتی ہے۔ اس نے منصب کے تھوڑا قریب ہوتے سرگوشی میں کہا تو منصب بری طرح چونکا۔ اس نے امی کے متعلق جو بات شروع کی تھی وہ اسے تانیہ نے سمجھائی تھی۔ یہ اسی کا آئیڈیا تھا کہ بجائے رضوانہ آنٹی اور باقی خواتین سے متعلق وسیلہ کے خیالات کو تبدیل کرنے کے، وسیلہ سے تصدیق کی جائے، تبھی معلوم ہو سکے گا کہ آخر وہ ان سب سے اتنا ڈرتی کیوں ہے۔ اچھا؟ منصب حیران ہوا، اور پھر ہاتھ سے وسیلہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے کچن سے دور ہونے لگا۔ وسیلہ بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ دونوں کوریڈور سے نکل کر پہلے ہال میں آئے، اور پھر منصب دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اکتوبر شروع ہو چکا تھا اور یہاں میاں دم میں ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ وسیلہ نے شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ اب آپ مجھے بتائیں وسیلہ کہ اس عورت نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ منصب نے جان بوجھ کر لہجہ سرگوشی آنا رکھا۔ اس نے مجھے تہہ خانے میں بند کیا تھا، وہاں وہ دوسری عورت بھی رہتی تھی، اور وہ تو پاگل بھی ہے۔ پاگل؟ منصب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے وسیلہ کو بڑے دھیان سے سننا تھا۔
وہ مجھے مارتی تھی، میرے بال نوچتی تھی۔ اس نے مجھے واش روم میں بھی بند کیا تھا اور میری سانس بند ہو گئی تھی۔ وسیلہ کا بتاتے ہوئے بھی سانس اکھڑنے لگا اور وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ منصب اتنا تو سمجھ رہا تھا کہ وہ پگلی کے متعلق ہی بات کر رہی تھی، لیکن وسیلہ تو چترال گئی تھی۔ پھر وہ پگلی وسیلہ کے اتنے قریب کیسے رہتی تھی؟ دادی نے تو ہمیشہ یہی بتایا کہ پگلی تہ خانے میں رہتی تھی، اور وسیلہ بتا رہی تھی کہ وہ بھی تہ خانے میں۔ منصب کا سن کر ہی دل دہل گیا۔ وسیلہ، آپ کبھی چترال گئی ہیں؟ منصب نے تھوڑا سا جھک کر اس کا چہرہ دیکھا اور اس نے بھی حیرت سے سر اٹھایا۔ چترال کے ذکر سے اسے کوئی بات یاد تو آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے دماغ پہ زور دے رہی تھی۔ اسے تہ خانہ یاد تھا، پگلی یاد تھی، ایک سخت قسم کی عورت جو دھمکیاں دیتی تھی، اور ایک اونچی چوڑی سی عورت کھانا لاتی تھی جسے شاید اس نے دھکا دے کر باہر نکلنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اور اس دن وسیلہ کو یاد آیا کہ اس روز اسے بھوکا رکھا گیا تھا، اور وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہت زور دینے پر بھی اسے کبھی یہ یاد نہ آتا کہ آخر وہ اس تہ خانے تک پہنچی کیسے تھی، اور وہ سب عورتیں اس پہ ظلم کیوں کرتی تھیں، اور آخر وہ عورتیں تھی کون؟ شاید وہ کڈنیپ ہوئی تھی۔ بالآخر اسے یہی سمجھ میں آتا۔ اچھا، آپ ذہن پر اتنا زور مت دیں وسیلہ، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، آخر میری وردی کس دن کام آئے گی۔ اس نے نرمی سے وسیلہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، اور وسیلہ نے خالی نظروں سے منصب کو دیکھا۔ اسے تو منصب کی وردی کے ذکر پر بھی کچھ یاد آنے لگتا تھا، لیکن نہ جانے کیا۔ چلیں اندر آ جائیں، یہاں تو بہت سردی ہے، آپ اپنے کمرے میں آرام کریں، آ جائیں۔ منصب نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، منصب نے اس کی پشت کو دیکھتے ایک بہت گہری آہ بھری۔ نہ جانے اتفاقات کا گھڑیال اسی ایک نمبر پہ آ کر رک کیوں گیا تھا، وہ ایک نمبر کہ جس پہ دونوں کے لیے لفظ درد درج تھا۔ اس نے اپنے موبائل میں واٹس ایپ کھول کر ایک بہت نیچے گیا ہوا نمبر اوپن کیا، جس پر 8 ماہ پہلے کا آخری میسج ایک گانے کی صورت میں موجود تھا۔ وسیلہ سے شادی سے انکار کے بعد اسے وسیلہ کی جانب سے روزانہ کبھی قائل کرنے کے لیے کوئی بہت لمبی تحریر، کبھی کوئی شعر، تو کبھی ہمت اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرنے کی تحریک موصول ہوتی، لیکن وہ تب بھی ٹس سے مس نہ ہوا، اور بالآخر وسیلہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تو اسے جو آخری میسج بھیجا گیا تھا وہ ایک گانا تھا۔ وہ گانا جو 8 ماہ سے منصب کے دل کی آواز، اس کے درد کا درما تھا۔ اس نے پلے کر کے اپنے کمرے کا رخ کیا اور ہینڈز فری کانوں میں لگا لیے، اور وہ درد بٹانے والی آج خود کتنے رنج و غم کا شکار تھی، لیکن اب حالات اس نہج پر آ گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی وسیلہ کے کسی رنج و الم میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس گانے کے ایک ایک بول کو بس اپنے دل میں اترتا محسوس کر سکتا تھا، اور وہ مہینوں سے بس یہی تو کر رہا تھا، اس کے سوا کچھ اس کے اختیار میں نہ تھا۔ ایلیا نے اگلے ہی روز چھوٹے کمرے کو مومن کی مرضی کے مطابق اپنے اور بچوں کے لیے سیٹ کر لیا۔ مومن آفس سے آ چکا تھا، کھانا کھا کر وہ اس کی امی کی طرف چلا گیا تھا، کیونکہ وہاں تانیہ آئی ہوئی تھی اور مومن کو اسی نے کچھ بتانے کے لیے بلایا تھا۔ وہ چھوٹا موٹا سامان الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ سپہر کے 4 بجنے والے تھے۔ ریبا تو اپنے کوٹ میں سو رہی تھی، اور عابس کو وہ کچھ دیر پہلے نصرت مامی کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ اسے اپنے کام میں مگن 15-20 منٹ ہی گزرے تھے کہ مومن کمرے میں واپس آ گیا۔ کام کر رہی ہو؟ مومن اس کی پشت پر آیا تو وہ چونک کر پلٹی۔ جی بس ختم ہی سمجھیں، بچوں کے کپڑے رکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر تانیہ کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ آ جاؤ۔ اچھا، اس نے کچھ اٹکر سوالیہ سے انداز میں کہا۔ ایسا چونکہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا تو اس کے ذہن میں کچھ سوال آئے، البتہ پوچھا نہیں گیا۔ عموماً منصب بھی اسے چھوڑ آتا ہے، اور چونکہ وہ اس کی فرینڈ بھی ہے تو وہ دونوں اکیلے چلے جاتے ہیں، لیکن ابھی منصب گھر پر نہیں ہے تو اخلاقاً میں نے ہی چھوڑنے کی بات کر دی۔ البتہ تمہارا ساتھ جانا مجھے ضروری لگ رہا ہے، کیونکہ میری ان سے ایسی کوئی بے تکلفی نہیں ہے۔ مومن نے خود ہی وضاحت بھی کر دی تو ایلیا نے جواباً بس سر ہلا دیا اور اپنے کپڑوں کی طرف ایک نظر دیکھ کر ہینگر سے چادر اتاری۔ کپڑے چینج کرنا چاہو تو کر لو۔ جی نہیں، بس گاڑی میں ہی تو بیٹھے رہنا ہے، یہی ٹھیک ہے۔ اس نے چادر اوڑھ لی، لیکن مومن نے بجائے کچھ کہنے کے الماری کھول کر کچھ دیر کپڑوں کو دیکھا اور پھر ایک پیلا سوٹ نکال کر اس کے ہاتھوں میں دیا اور بنا کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے پیلے سوٹ کو دیکھ رہی تھی جب مومن دروازے کے نزدیک جا کر رکا۔ 10 منٹ میں باہر آ جاؤ۔ جی۔ وہ سمجھ تو گئی کہ اسے یہ ڈریس پہننا ہے،
لیکن مومن کی سنجیدگی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ 10 کے بجائے 5 منٹ میں ہی باہر آ گئی۔ تانیہ کافی دیر سے آئی ہوئی تھی۔ اسے چونکہ مومن سے کچھ ضروری کام تھا تو اس لیے رکی ہوئی تھی۔ ایلیا نے رمشا کو ریبا کے متعلق بتایا اور تانیہ کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ مومن نے چشمہ لگایا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ تانیہ کے گھر تک کا راستہ وسیلہ کے موضوع پر باتیں کرتے گزرا۔ تانیہ کو سرجن کفایت سے جمعے کی اپائنٹمنٹ ملی تھی۔ 2 دن بعد وسیلہ، رمشا اور تانیہ نے مومن کے ساتھ پشاور جانا تھا۔ اوکے ایلیا، مومن بھائی، بہت شکریہ۔ وہ مسکرا کر اجازت لیتے اپنے گھر میں داخل ہو گئی، لیکن مومن نے گاڑی اسٹارٹ نہیں کی اور میرر میں اسے دیکھا۔ آگے آؤ۔ وہ اتر کر آگے آ بیٹھی اور مومن نے کار پھر اسٹارٹ کر دی۔ آج وہ اس سے پتہ نہیں کیوں بات نہیں کر رہا تھا۔ ایلیا کو بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، بس خاموشی سے بیٹھی راستوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی البتہ یہ احساس بھی ہو گیا کہ راستہ کچھ تبدیل ہے، لیکن کچھ پوچھنے کی بھلا اس میں کہاں جرت تھی، اس لیے چپ ہی بیٹھی رہی۔ اور مومن نے سڑک سے اتار کر گاڑی کو ایک فیملی گارڈن کے سامنے روک دیا۔ آ جاؤ۔ وہ چابی نکال کر باہر نکل گیا۔ ایلیا بھی نیچے اتر آئی۔ کار لاک کر کے مومن اس سے آگے آگے چلتے پارک میں داخل ہو گیا۔ یہ گارڈن سڑک کے کنارے لمبائی رخ پہ بنا ہوا تھا۔ جس گیٹ سے وہ دونوں داخل ہوئے وہاں کی روشیں دور تک واک کے لیے بنائی گئی تھیں، جن کے کنارے کنارے لکڑی کے بینچ رکھے ہوئے تھے۔ گارڈن کے دوسرے انتہائی کونے میں بچوں کے جھولے تھے اور وہ جگہ یہاں سے بالکل مخالف سمت میں تھی۔ جہاں وہ اترے تھے یہاں لوگوں کا رش بالکل دکھائی نہ دیتا تھا۔ واک کا موڈ ہے یا کہیں بیٹھنے کا؟ مومن نے چشمہ اتار کر پہلی مرتبہ کچھ پوچھا۔ جو آپ کو صحیح لگے۔ اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر دیکھا۔ مومن نے لب بھینچ کر سوچا، پھر بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ ایلیا بھی پیچھے پیچھے چلتے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ 2 دن بعد وسیلہ کو پشاور لے کر جانا ہے، وہاں اس کے دماغ کے کچھ ٹیسٹ ہیں۔ مومن نے اسی سنجیدہ مزاجی سے کہتے رخ پھیر کر ایلیا کو دیکھا اور اس نے کچھ نہ سمجھتے جلدی سے سر ہلا دیا۔ مومن کے ایسے آغاز سے وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اس نے خود ہی واضح کیا، جس پر ایلیا نے چونک کر مومن کو دیکھا۔ کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ وہ تو چیک اپ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بس تب تک یہی دعا ہے کہ کوئی پریشان کن بات نہ ہو۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ تمہاری طرف سے پہلا تسلی بھرا جملہ ہے ایلیا۔ مومن نے معلوم نہیں کیوں جتایا، تو وہ پھر حیران ہوئی۔ جی ایلیا، مجھے ایسی تسلی، ایسی ڈھارس کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے جو تم مجھے بالکل نہیں دیتی۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ سوری۔ اس نے بھی بلا توقع اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ میں مانتا ہوں تم پر مجھ سے بھی زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کوہنی کو بینچ کی پشت پر رکھتے پورا اس کی طرف گھوم کر بیٹھ گیا۔ 2 چھوٹے بچوں کو سنبھالنا، 2 گھروں کے سارے کام کاج دیکھنا، اپنی امی، وسیلہ اور میرے ابو جیسے بیماروں کی دیکھ بھال کرنا، مجھے سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ ایک گہرا سانس لیتے خود ہی رک گیا اور ایلیا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں، کیونکہ ابھی مومن کی بات ادھوری تھی۔ لیکن ان دنوں میں اپنے آپ کو بھی ایک ذہنی مریض سے کم محسوس نہیں کر رہا۔ اللہ نہ کرے وہ حقیقتاً ڈری تھی۔ ایسا ہی ہے یار، مومن جھلا سا گیا۔ جب بھی میرا دل خوش ہونے لگتا ہے اٹھا کر میرے ہاتھ میں ایک نیا ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ لو پہلے اسے پورا کرو۔ لیکن پہلے تو آپ کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ بھی تو پوچھو۔ وجہ؟ تم ہو اس کی وجہ۔ وہ گہری سنجیدگی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایلیا نے تھوک نگلا۔ نہ جانے مومن کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اب اس نے کیا کر دیا تھا؟ میں کیسے؟ اسے پوچھنا ہی پڑا۔ اس دن تمہاری ایک دوست آئی تھی گھر۔ میری دوست؟ ایلیا کا دماغ ایک دم بلینک ہو چکا تھا۔ تمہاری کتنی دوست ہماری گھر آئی ہیں پچھلے دنوں؟ اب وہ نتنے پھلا کر قدرے غصے سے دریافت کر رہا تھا۔ ایک ستارہ، اس نے گھبرا کر فوراً اگلا۔ تو کیا کہہ رہی تھی وہ اس دن؟ کیا؟ ایلیا بس رو دینے کو تھی۔ میرے متعلق؟ آپ نے کیا سنا اس دن؟ ایلیا کا سر مجرمے کو طرح جھک گیا۔ مومن نے جھکے سر کو پہلی مرتبہ مسکرا کر دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا کہ میرے متعلق کیا باتیں ہوئیں؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ منہ بسورے بیٹھی تھی۔ سمجھ میں آ گیا کہ چوری پکڑی گئی ہے اور مومن نے اس دن سب کچھ سن لیا تھا۔ یہی، مومن نے زور دے کر اس کی بات دہرائی، یہی ہے وہ وجہ ایلیا جس کی طرف میں تمہارا دھیان دلانا چاہ رہا ہوں۔ دوسرے اگر بنا مجھ سے پوچھے اور بنا میرے جذبات کی پرواہ کیے اپنے اپنے کام کے بوجھ مجھ پر ڈالتے جائیں گے تو میں انہیں رعایت دینے کو تیار ہوں،
کیونکہ وہ دنیاوی معاملات اور ذمہ داریاں ہیں جو مجھ پر عائد ہیں۔ لیکن تم اگر محبت کے معاملے میں بھی ایسا کرو گی تو میں ہرگز رعایت دینے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ تم چاہتی ہو میں ساری زندگی فرض ادا کرنے میں گزار دوں، تو پھر کیا ہوئی ہماری لو لائف اور کیا ہوگا اس کا انجام؟ آج ہماری شادی کو 8-9 ماہ کا عرصہ بیت چکا ہے، اور اس دوران پہلے تمہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہو گئی ہے، اور ایک دن مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی تو ہمیشہ سے مجھ سے محبت کرتی ہے۔ لیکن وہ کچھ دیر کے لیے رکا، بنا یہ جانے کہ سر جھکا کر بیٹھی ایلیا کی پلکوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ اپنی لے میں کہے جا رہا تھا، ہمارے تضادات آج بھی اسی ہٹ درمی سے ایک ہی جگہ جمے کھڑے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ایلیا، یہ کوئی بددعا ہے، آزمائش ہے، سزا ہے، کیا ہے آخر؟ کیوں مجھے اتنی بندشوں کا سامنا ہے؟ کیوں ہم کھل کر ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہہ سکتے؟ میں اظہار کر چکا ہوں، اور جواباً تم اتنی بڑی بے حس ہو کہ ایسی خبر سن کر بھی تمہارا دل اظہار کے لیے مچلتا نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے مومن کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن آنسوؤں کے بوجھ اور رندھے گلے نے کیوں کہ کا ہی گلا گھونٹ دیا۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ پاتے، ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ تم رو رہی ہو؟ مومن کے لیے یہ ایک بالکل نئی اور عجیب بات تھی۔ پہلے تو گھبرا کر اس نے آس پاس دیکھا، کسی کا دیکھ لینا بھی اسی کی مصیبت بننے والا تھا۔ یار رونا تو بند کرو، کوئی دیکھے گا تو بنا کچھ پوچھے مجھے ہی دھر لے گا۔ مومن نے التجا کی تو ایلیا نے بھی فوراً آنکھیں صاف کی۔ اب بتاؤ، کیونکہ کیا؟ کیونکہ جواباً اگر میں یہ کہتی کہ میں بھی پیار کرتی ہوں تو یہ بات بالکل بے اثر اور بہت پھیکی سی ہو جاتی۔ اف خدایا، مومن نے جھرجھری لی۔ مطلب تم نے صرف اس وجہ سے اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ جوابی کارروائی لگتا؟ ویسے وہ کہتے کہتے کچھ سوچ کر رکا، پھر ایک دم ہنس پڑا۔ بات تو ویسے ٹھیک ہے۔ اب وہ ہنس رہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا۔ اس نے منہ پھلا کر مومن کی طرف دیکھا تو آنسو پھر گال پہ لڑک گئے۔ تو پھر دیکھو نا، قدرت نے تمہاری کیسی مدد کی۔ لیکن نہیں، رکو، وہ چونکا۔ اگر اس دن تمہاری دوست یہ سب نہ کہتی تو مجھے بتاؤ تمہارے ذہن میں آخر کیا تھا؟ ایلا، کیا کبھی تم مجھے یہ بات بتاتی؟ وہ پھر سے الجھ گیا تو نکر ایلیا کو دیکھا۔ نہیں خیر، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ روتی آنکھوں سے مسکرا دی، اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر لگا کہ اس کے ذہن میں بھی کچھ تھا۔ اچھا بتاؤ نا، کیا تھا تمہارے دماغ میں؟ ابھی تو نہیں، وہ اب مسکرائے جا رہی تھی۔ ابھی کیوں نہیں؟ دیکھو اب مجھے تنگ مت کرو۔ بتانے کی بات نہیں ہے مومن جی، گھر چل کر دکھا سکتی ہوں۔ اور ایسا کیا ہے؟ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک سکون کر لیں گے؟ اس نے ہاتھ جوڑے تو مومن بھی ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو چلو، پھر دیر کیسی؟ شہناز بیگم کی آنکھ کچھ ملے جلے سے شور کی وجہ سے کھلی۔ نیند سے جاگنے پر فوری طور پر کچھ سمجھنا مشکل تھا، لیکن ان کے ذہن میں سمارا کا خیال جو ہی آیا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ باہر بچوں اور عورتوں کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ انہوں نے دوپٹہ کھینچ کر چپلیں پہنی اور تقریباً دوڑ کر دروازے تک آئیں، لیکن دکھائی دیتا منظر مزید ہوش اڑا گیا۔ صحن کے بیچوں بیچ وہ ان کی ماموں ذات زیتون تھی، ساتھ اس کی 2 بہویں شبنم، نور پری اور ان کے 4-5 بچے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مسرت بوکھلائی ہوئی سی ان کو چھوٹے صحن کی طرف ہانک رہی تھی، لیکن وہ بڑی خوش خلقی سے سمارا سے بغل گیر ہو رہی تھیں۔ وہ گوری چٹی مصیبت پھر باہر گھوم رہی تھی۔ شہناز بیگم کی شعلہ بار آنکھیں خاموشی سے مسرت پر ٹکی تھیں، کیونکہ مسرت کو سوچی سے تنبیہ کی ہوئی تھی کہ حویلی کا بڑا گیٹ ہر وقت بند رہا کرے۔ ایسے میں کسی کی آمد کی صورت میں وہ پہلے سمارا کو اس کے کمرے میں بند کرتی اور اس کے بعد مہمانوں کو چھوٹے صحن کی طرف لے جاتی۔ ساس کے جانے کے بعد انہی کے کمرے کو شہناز نے مہمان خانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ پورشن ارحم کے نئے کمرے سے بہت دور پڑتا تھا۔ اب سے پہلے کئی مہمان خواتین کو بڑی خوبی سے نپٹا لیا گیا تھا، لیکن آج وہ میں کھاٹ نکلوا رہی تھی شمروز تالا کے ساتھ۔ ادھر ڈیوٹی میں ضرورت تھی، پھاٹک کھلا ہوا تھا تو یہ اندر آ گئیں۔ مسرت نے جلدی سے آ کر صفائی دی۔ شہناز چپ کھڑی سمارا اور ان خواتین کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کہتے ہیں بی بی کہ یہ مسرت کی بہو ہے، کام کے لیے آئی ہوئی ہے۔ مسرت نے مشورے کے انداز میں خسر پسر کی۔ نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر آگے بڑھ گئیں۔ مہمانوں کو بجائے دوسرے صحن دوڑانے کے اب وہ اپنے کمرے میں ہی لے آئیں کہ یہ بھانڈا تو اب پھوٹ ہی چکا تھا، باقی کیا رہ گیا تھا؟ سمارا کو کچھ بھی اور ثابت کرنا اب ان کے لیے تو بہت آسان تھا، لیکن آگے مستقبل میں جب ارحم اسے باقاعدہ اپنی بیوی کے طور پر سب سے ملوانے کے در پہ تھا، تب اس آج کے جھوٹ نے
خود ان کا ہی منہ کالا کرنا تھا، اور پھر وہ حویلی کا نیا آنے والا وارث جس کی آمد کے آثار مہمان خواتین کی نگاہوں سے ہرگز چھپے نہ رہے تھے۔ شہناز نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ انہوں نے زیتون بی بی اور بہوؤں کے سامنے ارحم کی کہانی کو کس انداز میں بیان کرنا ہے۔